وہ انہوں نے کہا کہ یہ جو معجزات اور کرامات ہے نا، اس میں انجینئر صاحب کو سمجھ نہیں آئی ہے، چونکہ فاعل حقیقی اللہ ہے لہذا کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو آپ ان کرامات کا مذاق نہ اڑایا کریں۔ اور وہ بار بار ایک ہی مثال، سیدہ مریم کو صرف پھل نہیں ملے تھے اللہ کی طرف سے، وہ ایک پیغمبر کی والدہ تھی، اس کی وجہ سے ان کے پاس فرشتہ آیا، اور جو اگلی بات ہے کہ بغیر خاوند کے ان کو اولاد ہوئی۔ تو پھر پورے طریقے سے کرامت ثابت کرو۔ مجھے ان بزرگوں کی لسٹ چاہیے جن کے باپ نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ٹائم کیا مت ہے کہ مفتی صاحب لسٹ دو کدھر پیو نہیں پہ لبدا۔ اگر تم نے عیسیٰ ابن مریم اور سیدہ مریم علیہم السلام کی مثالیں دینی ہیں تو مجھے ان بابوں کی لسٹ بھی چاہیے جن کے باپ کوئی نہیں ہے۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں نا اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ہاں، کرامت نہیں رہے گی، کچھ اور ہی بن جائے گا۔ اینج نہیں کرامتاں بن دیا۔ معجزات اس لیے ہوتے ہیں کہ نبیوں کو اللہ نے منوانا ہوتا ہے، بابوں کو اللہ نے منوانا نہیں ہوتا۔ کرامت کا مطلب ہے کہ اللہ کا کرم ہو جائے، اور خود مفتی صاحب بھی مانے کسی کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ جب اختیار میں نہیں ہوتا تو پھر آپ کیوں اس طرح کے کلیم کرتے ہیں؟ اچھا، پھر انہوں نے مثال دی جی وہ تخت بلقیس والا واقعہ۔ تخت بلقیس والا واقعہ ہم بھی عام حالت میں سمجھانے کے لیے اسے کرامت کہتے ہیں، لیکن اگر آپ اسے دقت نظر سے دیکھیں تو وہ کرامت ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں الفاظ ہیں کہ ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے تو دعویٰ کیا۔ کرامت تو کبھی دعویٰ کر کے ہوتی ہی نہیں ہے۔ اگر یہ کرامت ہے تو اس سے پہلے جو جن کھڑا ہوا تھا وہ بھی صاحب کرامت ہے، کیونکہ اس نے کہا تھا میں آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے اس تخت کو لے آؤں گا، اس تخت کو تو کوئی ہلا بھی نہیں سکتا، تو وہ بھی کرامت تھی۔ اس کو جن بیچارے کو پوچھتے ہی نہیں، یہ بھی کرامت کوئی نہیں ہے، اس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اور مفتی صاحب سے اسی پوڈ کاسٹ میں غلطی ہوئی، کہتے ہیں انجیل کا علم تھا۔ انجیل تو کئی سو سال بعد نازل ہوئی ہے مفتی صاحب، انجیل کا علم نہیں تھا، کتاب کا علم ہے۔ اور اس طرح کا علم آج بھی اگر کسی کے پاس ہے تو کر کے دکھاؤ۔ انجینئر صاحب نے پڑھے ہے، وائٹ ہاؤس غائب کرو، مارگلا ہندو تے رکھو، پورے پاکستان نو بریلوی دیوبندی کر لو۔ ہاں، اصحاب الکہف کا 300 سال تک سوئے رہنا یہ کرامت ہے، لیکن اس کرامت کا بھی اینڈ یہ ہے کہ اصحاب الکہف کو خود بھی پتہ نہیں چلا وہ کتنا عرصہ سوئے رہے ہیں۔ جب وہ اٹھے ہیں تو کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں تھا 300 سال۔ یہ کرامت کا اینڈ یہ ہوتا ہے، اور یہ کرامت کے ذریعے کہتے ہیں بس کرامت ہو تو فاعل حقیقی اللہ ہے، جو مرضی منوا لیں، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا بھائی۔ آج کی ڈیٹ میں کرامت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ کیٹاگوریکلی مجھ سے سن لیں آپ۔ کرامت زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ آپ کوئی دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سن لے۔ کر کے کچھ نہیں دکھا سکتا، کر کے اگر کوئی دکھا سکتا ہے تو صرف پیغمبر دکھا سکتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے منوانا ہوتا ہے۔ یا پیغمبر کی موجودگی میں اگر کوئی معجزہ ہو کسی صحابی کے ساتھ، جس طرح سلمان علیہ السلام کے درباری کے ساتھ ہوا، یا نبی السلام کی مبارک زندگی میں اور صحابہ کے ساتھ بھی کئی معجزات ہوئے ہیں، صحیح بخاری میں رپورٹ ہوئے ہیں، مسلم میں رپورٹ ہوئے ہیں، وہ نبی کا معجزہ ہوتا ہے۔ نبی کے دنیا سے جانے کے بعد کرامت والا معاملہ ہے، اور وہ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ آپ دعا کریں اور دعا قبول ہو جائے۔ کر کے کوئی کچھ نہیں دکھا سکتا۔ ورنہ مجھے بتائیں، جو میں نے بابوں کی مٹی پلید کر دی ہے، اور یہ بابے واقعتاً ان کے نزدیک اولیاء اللہ ہیں، کسی ایک کو تو غصہ کھا کے قبر سے نکلنا چاہیے تھا، جیلم اکیڈمی کا چکر لگانا چاہیے تھا۔ ہمارے وہ خادم رضوی صاحب کہتے تھے جی امت مر جائے، امام مالک فرماندے نے کہ نبی دیاں گستاخیاں ہو رہی ہیں، امت کچھ نہیں کر رہی۔ امام مالک فرماندے تھے پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری، پھر مر جائے ساری۔ پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے، یا تو مر جائے سارا عالم اسلام، یا پھر حضور کی عزت پر پیر رکھے۔ بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے، بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے۔ تو میں کہا بابا جی چھڑ دیو، امت کیوں مرے؟ بابے مر جان جڑے نگاہ مار دے سن، امت کے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں۔ بابے کدھر مر گئے؟ انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا، نبی کی محبت ان کے ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ ان بابوں کو پوجا ہی تم لوگوں نے اس لیے تھا کہ یہ نبی کے وفادار ہیں، آج کی طرح ہیں نگاہیں مار کے یوٹیوب سے ویڈیوز کیوں نہیں ڈیلیٹ کرواتے؟ ریٹائرمنٹ لے لینے۔ بابے مر جان، امت کیوں مرے؟ تیرے بابے مر جان بابیا، امت مر جائے۔ کہانی کراتا رہا پوری زندگی، لوگ بھی جناب آنسو بہا رہے ہیں واقعی جی۔
اور بابے کے دربار پہ 1000 سال تو بابا پال رہا ہے. اسی بابے نو پوچھنا کہ کدھر ہے بھائی, ڈیلیٹ کروا ویڈیوز, کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. اس طرح کچھ نہیں ہوتا بھائی. کرامت نام کی کوئی چیز اس طرح کی نہیں کہ کوئی کر کے بتا سکے. پرانی امتوں کی مثالیں دینا بالکل غلط بات ہے, وہ معاملہ ہی الگ تھا. ختم نبوت کے بعد یہ چیزیں اس طریقے سے بین ہیں. ہاں دعا ہو سکتی ہے وہ قبول ہو, وہ کئی دعائیں ہیں جو قبول ہوئی ہیں, اللہ کا شکر ہے. ہر بندے کے ساتھ اس طرح کے ایکسپیرینسز ہو جاتے ہیں, لیکن کوئی کر کے نہیں دکھا سکتا کہ میں یہ کرنے لگا ہوں تو اون کر لو, ورنہ یہ کچھ کر کے دکھا دیتے نا. سارے فیل ہو گئے, ذلیل ہو رہے ہیں ان کے فرقے, ان کے بزرگوں کی تعلیمات کی میمز بن رہی ہیں. کوئی کچھ نہیں کر سکتا, تماشا لگایا ہوا انہوں نے. اور پھر کہتے ہیں نہیں کرامت وہی ہوتی ہے جو خلاف عقل ہو. بالکل ایسا ہی ہے, خلاف شرع تو نہیں ہو سکتی نا. جی خالد ابن ولید نے بسم اللہ پڑھ کے زہر پی لیا, توبہ توبہ, زہر پینا ہی حرام ہے. یہ کوئی کرامت نہیں ہے, یہ جعلی واقعہ ہے, یہ روایتی درست نہیں ہے. میں نے کئی دفعہ ویڈیوز میں ڈسکس کیا. اس کے الٹ حدیث ہے, بلکہ یہ الٹ ہے. حدیث یہ ہے بخاری مسلم میں کہ جس شخص نے دنیا میں زہر پیا اور وہ مر گیا تو جہنم میں اس پہ آگ کا عذاب تو ہوگا, ساتھ یہ بھی ہوگا کہ بار بار زہر پیے گا, اسی طریقے سے منہ سے جھاگ چھوٹے گی, پھر مرے گا, پھر زندہ کیا جائے گا. جس نے دنیا میں چھرا مار کے اپنے پیٹ میں خودکشی کی, دوزخ میں ایک چھرا اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا, وہ بار بار اپنے آپ کو قتل کرے گا, پھر مرے گا, پھر زندہ ہوگا, پھر قتل کرے گا. جس نے پہاڑ سے گرا کر اپنے آپ کو خودکشی کی بلندی سے, یا ہمارے وہ پیر بگوڑے شاہ کی طرح مینار پاکستان سے کود کے خودکشی کی اس نے, تو اسے بار بار پھر مینار پاکستان سے پھینکا جائے گا. اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ زہر پینا حرام ہے. جو کام کرنا ہی حرام ہے وہ کرامت کہاں سے بن گئی؟ یہ کرامت بنا کے پیش کرتے ہیں. وہ چھڑ دو زہر نو, لے آؤ بابا, ساکٹ میں 2 انگلیاں دے میرے سامنے. لگ پتہ جائے گا, ساری بزرگی نکل جائے گی. جی بزرگ, جی ہر چیز دا علم ہے بزرگ, چھڑ دو. سارے بزرگوں نے اسی بٹھانے ایئر بس 380 وچ, اور پائلٹ کو نکال لیتے ہیں. جہاز لینڈ کروا کے بتائے کوئی بزرگ, آخرت میں جا کے لینڈ کرے گا, دنیا میں نہیں لینڈ کر سکتا. سب کہانیاں بنی ہیں, جھوٹ ہے, اس لیے ان کی میمز بن رہی ہیں.